آج جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہے. ایک بہت بڑی مچھلی کو جو ہے وہ ڈھونڈا جا رہا ہے. اس کا سر قلم کرنا چاہیے تھا. مار دو, جلا دو, پھانسیاں چڑھا دو, گلے کاٹ دو. فگوت سے کیا ہو گیا آپ لوگ. حامد میر صاحب کو انہوں نے کہا کہ سولڈ آؤٹ ہے, لفافہ ہے, بک گیا ہے. چٹھا صاحب نے پھلجڑی چھوڑی ہے. بیسیکلی اس کے پیچھے ملک ریاض ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین ویسے تو آج اتوار کا دن ہے, لیکن آج بھی جو ہے وہ کافی خبریں ایکسپیکٹڈ ہیں, خاص طور پہ دھاندلی سے ریلیٹڈ. مختلف شہروں کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر جو احتجاج ہو رہے ہیں. پچھلے 2 دن سے, جمعے کے دن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. آج بھی احتجاج کی کال جو ہے وہ دی گئی ہے. اس کے اوپر بھی مزید بات کریں گے. اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی ہیں, تو اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر کیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس اور ویڈیوز جو ہیں وہ مل سکیں. اور بیل آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز بھی مل سکیں. سب سے پہلی بات تو یہ جناب, کل رات کو جو ہے وہ ایک دم ٹویٹر ڈاؤن ہو گیا پاکستان کے اندر, اور بالکل کام نہیں کر رہا تھا. اور اس کے بعد اس کے لیے وی پی این کا استعمال کرنا پڑتا تھا, اور وی پی این کے بغیر جو ہے وہ ٹویٹر آپریٹ نہیں ہو پا رہا تھا. اب یہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہوا؟ بیسیکلی ایک بہت بڑی مچھلی کو جو ہے وہ ڈھونڈا جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان میں انٹرنیٹ کو جب بھی کچھ ہوتا ہے تو کسی نہ کسی مچھلی کا قصور ہوتا ہے. اور سنا ہے کہ اس مچھلی کو جو ہے وہ انٹرنیٹ کی تاریں بہت پسند ہیں, اس کو چبانے کا, اس کو دانت کاٹنے کا اس کو بہت شوق ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ انٹرنیٹ اکثر بند ہو جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے اس میں انسانوں کا تو کوئی قصور نہیں کہا جا سکتا, مچھلیوں کا قصور ہے. اب پتہ نہیں ہماری تاریں جو ہیں وہ انٹرنیٹ والی کیوں اتنی ان کو پسند ہیں, اس کی وجہ ہمیں نہیں پتہ. بہرحال ٹویٹر جو ہے وہ کل ڈاؤن ہو گیا تھا. اب مجھے نہیں پتا جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو واپس بحال ہوا ہے یا نہیں ہوا, لیکن جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تب تک تو ٹویٹر ڈاؤن ہے. اس کے علاوہ ایک جگہ پہ ٹویٹر ڈاؤن ہے, تو آج جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہے. شٹر ڈاؤن ہڑتال کی بھی کال دی گئی ہے, اور وہ ہے بلوچستان کے 4 جماعتی اتحاد نے مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف جو ہے وہ آج شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے. یہ ہڑتال کا اعلان جو ہے وہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی, بی این پی مینگل, نیشنل پارٹی اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ دیا گیا ہے. ان جماعتوں کا کہنا ہے کہ ہڑتال کے دوران پنجاب, کراچی, سندھ اور خیبر پختونخوا کے راستے بند ہوں گے, لہٰذا شہری غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں. تو یہ جناب وہ لوگ جو ان تمام صوبوں سے جا رہے ہیں ٹورڈز کوئٹہ یا بلوچستان, تو برائے مہربانی چیک کر کے جائیے گا کہ ہائی ویز کی کیا سچویشن ہے. اس کے علاوہ کمشنر راولپنڈی کی جانب سے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر الیکشن کمیشن کا کل بڑا ہنگامی اجلاس ہوا. کافی اس کی بازگشت رہی کل رات کو, اور اس میں کمیشن کے جو اراکین وہاں پہ موجود تھے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں یہ اجلاس منعقد کیا گیا, اور ممبر الیکشن کمیشن پنجاب بابر حسن بھروانہ نے جو ہے وہ آن لائن اس اجلاس میں شرکت کی. بعد میں اجلاس کے بعد جو ہے وہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا. اس اعلامیہ کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے قائم کی جانے والی کمیٹی کی صدارت سینئر ممبر الیکشن کمیشن کریں گے, جبکہ کمیٹی میں سیکرٹری, اسپیشل سیکرٹری اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل جو ہے وہ قانون شامل ہوں گے. بیسکلی اس کا کام یہ ہے کہ وہ تحقیقات کرے گا کہ جناب کوئی دھاندلی کے الزامات جو کمشنر راولپنڈی کی جانب سے لگائے گئے اس میں کتنی صداقت ہے. تو کمیٹی راولپنڈی کے ضلعی ریٹرننگ افسران اور متعلقہ ریٹرننگ افسران کے بیانات قلم بند کر کے 3 دن میں اپنی رپورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی. کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد کمشنر راولپنڈی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور دیگر قانونی کارروائی کے بارے میں بھی فیصلہ ہوگا. تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ کافی متحرک ہو گیا ہے اس سلسلے میں. اس کے علاوہ وہ جو کمشنر راولپنڈی تھے لیاقت علی چٹھا صاحب, جنہوں نے پورا پنڈورا باکس کھولا, بلکہ اس کو چٹھا بٹا کہہ دیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا, تو ان کا جو ہے وہ تبادلہ کر دیا گیا ہے, اور ان کو جو ہے فورن سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے. اور ڈی جی آر ڈی اے سیف انور ان کو کمشنر راولپنڈی کا اضافی چارج فی الحال سونپ دیا گیا ہے کہ آپ یہ ذمہ داری سنبھالیں. اس کے بعد کل رات کو جو ہے وہ تقریباً 11:30-12 بجے کے آس پاس نئے کمشنر راولپنڈی کے ہمراہ جیلم, اٹک اور چکوال کے ڈی آر اوز نے جو ہے وہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی. ویسے وہ پریس کانفرنس لگ اس طرح رہا تھا جیسے وہ والی پریس کانفرنس نہیں ہوتی, وہ میرا آج کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف اور سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, بالکل اس طرح کی, بالکل لگ رہا تھا جیسے ان کو جو ہے نا وہ کہا ہے کہ پائے نا بولنا جائے. تو وہ کچھ اس طرح کی مجھے باڈی لینگویج لگ رہی ہے, لیکن میں آئی ایم ناٹ اے باڈی لینگویج ایکسپرٹ, میں پہلے ہی کہہ دوں. تو ان تمام ڈی آر اوز نے جو ہے وہ سابق کمشنر یہ چٹھا صاحب جو ہیں ان کے الزامات کی تردید کی. حالیہ انتخابات میں کمشنر کا کوارڈینیشن کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہوتا, یہ انہوں نے کہا. حالیہ انتخابات نہایت شفاف اور درست انداز میں ہوئے, ہم پر کوئی دباؤ نہیں تھا, سابق کمشنر کے الزامات کی انکوائری کا ہم مطالبہ کرتے ہیں. تو یہ ان کی جانب سے کہا گیا.
اس کے علاوہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو ہے وہ کل ایک بڑی لمبی پریس کانفرنس کی تھی اور یہی کمشنر راولپنڈی کے جو الزامات تھے اس کے اوپر انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. میں دو چیزیں اس میں سے نکالنا چاہتا ہوں جو بڑی قابل ذکر ہیں. ویسے تو اوور آل مطلب وہ اس میں عمران خان کو برا بھلا کہنا اور یہ راولپنڈی کے جو کمشنر ہیں یہ غلط بول رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تو شامل تھیں. لیکن ایک جگہ انہوں نے کہا کہ جی ایکسپریس ٹی وی نے ایک بیان چلایا اور خاص طور پہ انہوں نے نام لیا کہ ایکسپریس ٹی وی ایک بیان چلا رہا ہے کہ مریم اورنگزیب نے کمشنر کے الزامات کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اپنی رپورٹنگ کو ٹھیک کر لیں. مریم اورنگزیب نے کمشنر نے جنہوں نے الزامات لگائے ہیں ان کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور ان کو ای سی ایل پہ ڈالنے کا مطالبہ کر دیا اور ان کے 8 دن کے اور اس سے پہلے جب سے وہ اس پوزیشن پر ہے ان کا جو ریکارڈ ہے، اس کی جو فون کالز ہیں اور ان کے موبائل فونز کا ریکارڈ اپنی تحویل میں لے کر کمشنر صاحب کی تحقیقات کا مطالبہ کیا. تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ کمشنر جو الزامات لگائے ہیں اس کی تحقیقات کریں، میں نے کہا کہ کمشنر کی تحقیقات کریں. تو ویسے اگر کمشنر کے الزامات کی بھی آپ تحقیقات کریں تو کمشنر کی تحقیقات آٹومیٹکلی بیچ میں آ جائیں گی. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ڈفرینس ہے. لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ سمجھتی ہیں کہ ان کو مس کوٹ کیا گیا ایکسپریس ٹی وی کی جانب سے. اچھا، ایک اور اپنی اس پریس کانفرنس میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو ہے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ جب 2014 میں چین کا صدر آ رہا تھا، 2014 کے دھرنے کی بات کر رہی ہیں، انہوں نے کہا جب 2014 میں چین کا صدر آ رہا تھا اس وقت اس فتنے کو ختم کرنا چاہیے تھا. عمران خان صاحب کی بات کر رہی ہیں. اس کا سر قلم کرنا چاہیے تھا ان فتنوں کا. اب یہ بہت ہارش ریمارک تھا مریم اورنگزیب کی جانب سے. یہ بہت ہارش ریمارک تھا کہ آپ کسی سیاسی رہنما کے بارے میں بات کریں کہ اس کا سر قلم کر دینا چاہیے تھا. یہاں پہ عدم برداشت کے حوالے سے ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ اس عدم برداشت کو جو ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا اختلاف ہے، آپ 100 دفعہ اور بات کریں، اس کی سیاست ختم ہو جانی چاہیے، اس کو بین کر دینا چاہیے، اس کو ووٹ نہ ڈالیں. لیکن سر قلم کر دینا، مطلب ہاؤ وڈ یو فیل اگر اس قسم کی بات جو ہے وہ مطلب وہی ہے نا کہ مار دینا چاہیے. اصل بات تو یہ ہے. تو ہاؤ وڈ یو فیل اگر نواز شریف یا شہباز شریف کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کی بات کی جائے کہ جی ان کے ساتھ یہ کر دینا چاہیے تو ان کے ساتھ وہ کر دینا چاہیے. مطلب دیر شوڈ بی اے ڈفرنس بٹوین اے سیکٹری انفارمیشن آف اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ پھولن دیوی. فرینکلی اسپیکنگ مطلب دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو قتل و غارت، مار دو، جلا دو، پھانسیاں چڑھا دو، گلے کاٹ دو، فار گاڈ سے کیا ہو گیا آپ لوگوں کو، کیا ہو گیا؟ اور میں ریسنٹلی نا میں نے نون لیگ کے اندر ایک میں نے چیز نوٹ کی ہے، ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک عجیب وحشت آ چکی ہے. وحشی نہیں ہو جاتا، وحشی ہو گیا بھائی، وحشی ہو گیا ہے، دیکھو دور ہی رہو. ایک وہ چیز آنا شروع ہو گئی. یو ہیو اسٹارٹیڈ اٹیکنگ جرنلسٹ، یو ہیو اسٹارٹیڈ اٹیکنگ یور اوپوننٹس ان سچ اے کروڈ وے، ان سچ اے بروٹل وے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. مطلب آپ لوگوں نے واہ فائدہ اٹھا لیا 2-3 مہینے یہ جو پھینٹی پڑی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، واہ آپ نے فائدہ اٹھایا. بس کر دیں اب گلے مطلب سر کاٹنے، سر قلم کرنے کے اوپر آپ لوگ آ گئے ہیں. کیا ہو گیا؟ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ جب بدتمیزی ہوئی تھی سعودی عرب کے اندر، میں نے شدید مذمت کی تھی اس بات کی کہ یہ ناانصافی ہے. لیکن برائے مہربانی آپ کو بھی اپنے الفاظ کے اوپر تھوڑا دھیان دینا چاہیے کہ آپ کس قسم کے ریمارکس دے رہے ہیں. حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک اور ایگزامپل ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا بروٹیلٹی کی، اب ایک اور ایگزامپل ہے. حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا، لیاقت علی چٹھا کے بارے میں اعلیٰ حکام کو بھجوائی جانے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کے خاندان کے کئی افراد کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. وہ حمزہ شہباز سمیت مسلم لیگ نون کی اہم شخصیات کے بہت قریب رہے ہیں اور ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہیں. تو مسلم لیگ نون کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے جوابی ٹویٹ کیا گیا. انہوں نے لکھا، The lengths to which Hamid Mir goes to twist facts are mind-boggling. Clear evidence shows Liaquat Chatta's ties to PTI and Malik Riaz. Yet Mir tries to link him to PMLN, sold out journalism at its finest. مطلب حامد میر صاحب کو انہوں نے کہا کہ sold out journalism at its finest. اس کے بعد مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر یعنی کہ جو کہ اس وقت جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، ان کا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے جس پہ وہ کہہ چکے ہیں کہ میرا ذاتی اکاؤنٹ نہیں ہے. یہ بیسکلی یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر کا ہے، چاہے وہ رانا ثناء اللہ یا کوئی بھی ہو، لیکن اس کو آپریٹ جو ہے وہ PMLN ہی کرتی ہے. انہوں نے بھی حامد میر صاحب کے بارے میں جو ہے وہ ٹویٹ کیا اور ان کو سولڈ آؤٹ لکھا. ان کی تصویر کے اوپر انہوں نے سولڈ آؤٹ لکھا. کیا ہو گیا ہے؟ حامد میر صاحب کی باتوں سے میں بھی بہت جگہوں پہ اختلاف کرتا ہوں، بلکہ میری ان کی ناراضگی چل رہی ہے فرینکلی اسپیکنگ. وہ مجھے پتا ہے انہوں نے 2-3 جگہوں کے اوپر جو ہے میرے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں ایسے، مجھے پتا ہے وہ ناراض ہیں. وی آر ناٹ ٹاکنگ ٹو ایچ ادر، بڑی دیر ہو چکی ہے. ویسے یہ بھی نہیں کہ ہم پہلے بھی بڑی آپس میں کوئی 1.5 گھنٹے کی باتیں کرتے تھے. اٹ واز نیور لائک دیٹ، اٹ از نیور بین دیٹ سارٹ آف ریلیشن شپ. لیکن وہ ناراض ہے مجھ سے، بٹ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اگلے کے اوپر بیٹھ کے یہ الزامات لگانا شروع کر دیں.
بھائی یہ وہی حامد میر ہے، مطلب میں صرف ایک دفعہ آپ کو بتا دوں، یہ وہی حامد میر ہے جن کے اوپر اس بات پہ تنقید ہوئی تھی کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنا دیا ہوا تھا نا اسلام آباد کے اندر، تو یہ اسٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور اس بات کے اوپر پی ٹی آئی نے ان کو ٹارگٹ کیا تھا کہ جناب آپ کیا کرنے گئے تھے اسٹیج کے اوپر. یہ وہی حامد میر صاحب ہیں. جب آپ کی تحریک عدم اعتماد ہو رہی تھی نا، تو اس وقت آپ ہی کے پارٹی کے رہنما جو ہے نا، وہ جا کے ان کو انٹرویوز دیتے تھے کہ جناب دیکھیں ہم جو ہے وہ عمران خان کا رستہ ہم کس طرح روک رہے ہیں. یہ وہی حامد میر ہے جس کو مریم اورنگزیب جو ہے نا حامد بھائی کہتی ہیں. تو یا تو ان کا بھائی کہنا جعلی ہے، یا آپ لوگوں کی یہ جو اس وقت ایک کیمپین چل رہی ہے حامد میر کے خلاف، یا وہ جعلی ہے. دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے. تو خدا کے لیے یہ چیزیں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کس طرح جو ہے وہ آپ لوگ وہ اس وقت صحافیوں کو ٹارگٹ کرتے تھے. اب آپ لوگوں نے نیا کام شروع کر دیا. سوشل میڈیا کی میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے نا اناڑیوں کی ہے. آئی ایکسیپٹ دیٹ, آئی ایبسلیوٹلی بلیو ان دیٹ. لیکن مطلب اس کو تیز کرنے کا مطلب یہ نہیں تسی ایڈے ہوشیار ہو جاؤ کہ جی اسی انہوں بھی نہیں چھڑنا تو اسی انہوں بھی نہیں چھڑنا. سوشل میڈیا دی ٹیم بنو, ٹارگٹ کلنگ دی ٹیم نہ بنو. تاڑی مہربانی, ٹھیک ہے. تھوڑا سا لحاظ ہونا چاہیے اس بات کا. اختلاف کریں, آپ کی کوئی پوائنٹ آف ویو ہے, حامد میر صاحب کوئی غلط انفارمیشن دے رہے ہیں, آپ جا کے ان کو کاؤنٹر کریں. لیکن یہ الزامات لگانے جی سولڈ آؤٹ ہے, لفافہ ہے, بک گیا ہے, فار گاڈ سیک گیٹ آؤٹ آف دیٹ. اگر تو آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو ایویڈنس شیئر کریں, ورنہ پلیز اپنا منہ بند رکھیں برائے مہربانی. اس کے علاوہ حامد میر صاحب نے ایکچولی اس کے اوپر جوابی ٹویٹ بھی دیا. انہوں نے کہا رانا صاحب جب آپ عمران خان کے دور حکومت میں منشیات کے مقدمے میں گرفتار ہوئے تو میں نے آپ کے حق میں ایک کالم لکھا تھا جسے آپ نے عدالت میں بھی پیش کیا. آپ کئی دفعہ میرے دفتر آ چکے ہیں, آپ جانتے ہیں وہاں ملک ریاض کی تصویر نہیں ہے, لیکن آپ نے ایک جعلی تصویر لگا کر مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا. اگر میں اتنا ہی جھوٹا ہوں تو میرا کالم عدالت میں کیوں پیش کیا تھا؟ ہائٹ آف اٹ نا, مطلب آپ ایک غلط تصویر بھی جو ہے وہ ساتھ شیئر کر رہے ہیں صرف اور صرف ان کو بدنام کرنے کے لیے. ملک ریاض صاحب البتہ انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے, وہ بھی اب خبروں میں آ گئے ہیں. انہوں نے کہا یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ جب بھی پاکستان میں افراتفری ہوتی ہے ہر کوئی بغیر کسی دلیل, منطق یا ثبوت کے مجھ پر یا میرے ادارے پر انگلیاں اٹھانے لگتا ہے. میں نے کبھی لیاقت چٹھا سے ملاقات یا رابطہ نہیں کیا, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, نہ سماجی اور نہ ہی کاروباری. میں اس سلسلے میں کسی بھی تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہوں. ہر محب وطن پاکستانی کی طرح میں پاکستان میں استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہوں. تو بیسکلی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو چٹھا صاحب نے جو پھلجڑی چھوڑی ہے بیسکلی اس کے پیچھے ملک ریاض ہیں. یہ سوشل میڈیا چیٹر جو ہے وہ اس قسم کی ہو رہی تھی, تو اس کے اوپر ملک ریاض کو جو ہے یہ سب کچھ کہنا پڑا. تو انہوں نے کہا کہ میرا ان سے نہ کوئی سماجی نہ کوئی کاروباری قسم کا, میرا کسی قسم کا کوئی رابطہ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. تو مجھے آگے بڑی انٹرسٹنگ بات لگی. انہوں نے کہا کہ میں اس سلسلے میں کسی بھی تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہوں. تو ساتھ ہی آپ یہ بھی کہہ دیتے میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی تحقیقات کے لیے تیار ہوں اور میں پاکستان آ رہا ہوں, یہ بھی کہہ دیتے. تو خیر اینی وے, تو وہ ملک ریاض صاحب, اچھا ویسے ایک دم مجھے یاد آیا, ملک ریاض صاحب کے بارے میں جاوید چودھری صاحب نے ایک خبر دی تھی کہ جناب انہوں نے اپنا انٹرویو ریکارڈ کرا لیا ہے, یا پتہ نہیں کرانے لگے ہیں. وہ انٹرویو نہیں آیا آج تک, وہ کوئی پھنس گیا ہے. ایتھے بھی کوئی مچھلی آئی ہے میرے لگتا ہے, جس طرح ٹویٹر ساڑی جڑی ہے نا, وہ ٹویٹر بھی مچھلی پی گئی سی. مجھے لگتا ہے یہاں پہ بھی وہ انٹرویو شاید ہو گیا ہوگا, لیکن مچھلی آ گئی, مچھلی نے آ کے پکڑ لیا کسی طرح, پتہ نہیں. مچھلی بڑی ظالم مچھلی ہے. اچھا جی, جاوید ہاشمی صاحب انہوں نے ملتان میں پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا جی انتخابات کے وقت اور بعد میں جو کچھ ہو رہا ہے پہلے کبھی نہیں دیکھا. ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں نہیں مافیاز ہیں. یہ لوگ صرف اپنے بچوں کو ہی اقتدار میں لانا چاہتے ہیں. سوچ سمجھ کے خود الیکشن سے دستبردار ہو گیا. مجھے آفر دی گئی آپ الیکشن لڑیں تو آپ کو تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی. جو نتائج ہیں ان کو تسلیم کیا جائیں. انتخابات سے متعلق 2 سے 3 افسران نے بیانات بھی دیے ہیں. ملتان کی ایڈمنسٹریشن نے بھی انتخابات کے نتائج کو تبدیل کیا. پہلی بار ہوا ہے کہ ایک جماعت کا نشان نہیں تھا, الیکشن مہم نہیں کر سکتے تھے. اچھا یہ جو ویسے بات ہو رہی ہے نا, کہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ایک چیٹر چل رہی ہے. ایک چیٹر جو ہے وہ ہم نے 2-4 کبوتر مارکیٹ میں بھیجے تھے, تو وہ انہوں نے کنفرم خبریں نہیں, لیکن ویسے ہی انہوں نے کہا 2 گلے بندے آپس میں گلاں کر رہے. بندے کون تھے یہ مت پوچھے گا, کہ آپس میں گلاں کر رہے تھے کہ چٹھا صاحب جو ہے نا یہ پہلے بندے نہیں ہیں, یہو جے ہور بھی بندے آ سکتے ہیں سامنے. لیکن آبویسلی میں جب تک کوئی چیز ہو نہیں جاتی اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. لیکن مارکیٹ کے اندر یہ چیٹر چل رہی ہے. مارکیٹ کے اندر ایک اور چیٹر بھی چل رہی ہے, وہ بھی میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. میں نے ویسے ڈسکس آلریڈی ہو چکا ہے پچھلے 1-2 دن سے کہ جناب یہ جو وفاق کے اندر اسلام آباد کے اندر وزیر اعظم کی کرسی سنبھالنے کی جو بات ہے, مسلم لیگ نون از ایکچولی ہیونگ سیکنڈ تھاٹس ناؤ. مسلم لیگ نون کے اندر بہت یہ سیریس ڈسکشن ہے. یہ مجھے آج جو خبر تو ویسے پہلے آ چکی تھی, لیکن میں نے آج اس کے اوپر تھوڑی سی اور ڈگنگ کی.
کہ کیا یہ بات جو ہے یہ صرف ہلکی پھلکی میٹنگز کے اندر کی حد تک ہے یا ٹاپ لیڈرشپ. اور جو میں ٹاپ لیڈرشپ کہتا ہوں تو میں شریف خاندان کہہ رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایکچولی وہاں پہ بھی ڈسکس ہوا ہے. تو مجھے مصدقہ یہ خبر ملی ہے کہ یہ وہاں بھی ڈسکس ہوا ہے, یہ شریف خاندان کے اندر بھی یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ اسلام آباد والی یاترا جڑی نا رہ نہیں دئیے تو بہتر ہے. اب اس پہ فیصلہ کیا ہوتا ہے ظاہری بات ہے, ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. اور فیصلہ میرے خیال میں آنے والے 7 دن کے اندر ہو جانا ہے اس معاملے میں کہ مسلم لیگ نون از ریئلی ہیونگ سیکنڈ تھاٹس اباؤٹ اٹ کہ بھائی یہ کام جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس سے ہمیں بہت بڑی پرابلم ہو سکتی ہے. بہتر یہ ہے کہ صرف پنجاب پہ کانسنٹریٹ کیا جائے اور پنجاب کو جو ہے وہ دوبارہ اپنی گرپ جو ہے اس کے اوپر مضبوط کی جائے. تو لیٹس سی. اس کے علاوہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کا بیان آیا ہے. انہوں نے کہا جی پرامن احتجاج اور اجتماع سب کا بنیادی حق ہے, لیکن کسی بھی قسم کی تحریک یا تشدد پر اکسانے کے عمل کو معاف نہیں کیا جائے گا. قانون بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا راستہ اختیار کرے گا. اس نازک وقت میں انتشار برداشت نہیں کیا جائے گا. ملک میں حالیہ عام انتخابات جمہوریت کے فروغ کی طرف ایک قدم ہے. نمایاں ٹرن آؤٹ کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے. اس کے علاوہ انتخابی دھاندلی کے موجودہ صورتحال پر غور و خوض کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قائدین کا اہم ترین ایک اجلاس ہوا. اجلاس کے دوران انتخابی دھاندلی میں سہولت کاری اور عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکے میں معاملت پر سندھ اور پنجاب کے چیف سیکرٹریز کے فوری برطرفیوں کا مطالبہ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ آئی جی پنجاب اور آئی جی سندھ کو بھی فوری طور پر ان کے عہدوں سے برطرف کیا جائے. پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کا کہنا تھا کہ سندھ اور پنجاب کے چیف سیکرٹریز اور آئی جیز نے جمہوریت کو داغدار کرنے اور اپنے صوبوں میں لاقانونیت کے فروغ میں مجرمانہ کردار ادا کیا ہے. ان چاروں افسروں کو فوری طور پر برطرف کر کے ان کا کڑا محاسبہ کیا جائے. اچھا ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل لاہور میں ایک شادی تھی. اس شادی پہ میں بھی انوائٹڈ تھا. آئی وینٹ اوور دیر. تو بڑے بڑے نام وہاں پہ ملے, مجھ سے بھی ملاقات ہوئی, آئے بھی ہوئے تھے. اس میں جو موجودہ چیئرمین سینٹ ہیں صادق سنجرانی صاحب وہ تشریف لے کر آئے ہوئے تھے. ٹسوری صاحب گورنر سندھ وہ تشریف لے کر آئے ہوئے تھے. موجودہ نگراں موجودہ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے. ان سے بھی میری ملاقات ہوئی. آئی جی پنجاب وہ بھی تشریف لے کر آئے ہوئے تھے. اس کے علاوہ اور کون, میرا عطا اللہ تارڑ صاحب سے ملاقات ہوئی. اون چودھری صاحب وہاں پہ تشریف لے کر آئے ہوئے تھے. اور کون تھا, ایک ٹیلی ویژن چینل کے مالک بھی وہاں پہ موجود تھے, میں نام نہیں لینا چاہتا. اور اس کے علاوہ چودھری غلام حسین صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں ARY کے, ان سے بھی ملاقات ہوئی, وہ بھی تشریف لے کر آئے ہوئے تھے. تو دا ہوز ہو آف پاکستانی پالیٹکس واز دیئر. اور میرے سننے میں آیا کہ میرے آنے سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب بھی ہو کر گئے ہیں وہاں سے. تو کافی حشبش تھی, کافی پالیٹکس ڈسکس ہو رہی تھی اس شادی کے اوپر. تو لیکن اوبویسلی وہ باتیں جو ہیں وہ آف دا ریکارڈ ہیں تو میں یہاں شیئر نہیں کر سکتا, لیکن کافی انسائٹس ملی اس شادی کے تھرو لوگوں سے ملاقات کر کے. تو اس کے علاوہ جناب پرویز خٹک صاحب نے جو ہے وہ ان کی سیاست تو ختم شد, لیکن اس میں ان کی وہ جو چیئرمین شپ سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کی چیئرمین شپ سے جو استعفیٰ دیا تھا, وہ صرف وہ نہیں, انہوں نے رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا جاؤ میں پھر نہیں بولتا, جو وہ سارا کچھ چھوڑ کے چلے گئے. تو اس میں پتہ لگا ان کا استعفیٰ بھی منظور ہو گیا. لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ پتہ لگی ہے کہ حکومت سازی کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز میں, جس کو محمود خان صاحب جو کہ سابق CM ہیں KP کے, اب وہ ہیڈ کر رہے ہیں, وہ اس کے کو چیئرمین ہیں. تو ان کے درمیان جو ہے وہ جیو نے رپورٹ کیا کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور دونوں پارٹیز کے مشترکہ اجلاس میں تمام نکات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. اور ذرائع کا کہنا ہے کہ مخصوص نشستوں کا کوٹا اور حکومت سازی کے لیے لیگل ٹیموں نے معاملہ طے کر لیے ہیں. پرویز خٹک نے معاہدے کے تحت پارٹی چیئرمین شپ اور بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے. اب PTI پارلیمنٹیرینز کی چیئرمین شپ کا عہدہ PTI کو ملے گا. اور ذرائع کے مطابق PTI پارلیمنٹیرینز کے شریک چیئرمین محمود خان بدستور عہدے پر کام جاری رکھیں گے اور عمران خان سے مشاورت کے بعد جلد باضابطہ اعلان کیا جائے گا. تو دس از اے ویری اسٹرینج نیوز وچ ہیز کم فرام KP. ابھی تک جیو نے رپورٹ کیا, اب دیکھتے ہیں اس کے اندر جو ہے کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بلوچستان اسمبلی کے اندر جو ہے وہاں پہ بھی تبدیلی آ گئی ہے. ویسے تبدیلی والا تو وہاں پہ کوئی نہیں ہے, لیکن تبدیلی پھر بھی آ گئی ہے. اور وہ تبدیلی اس طرح آئی ہے کہ مسلم لیگ نون نے بلوچستان اسمبلی میں ایک سیٹ اور جیت لی ہے اور پیپلز پارٹی کی ایک سیٹ کم ہو گئی ہے. اس کے علاوہ قلات منگوچر کی ایک نشست پر حتمی فیصلہ ہونا باقی ہے. قلات کی نشست پر باپ کے ضیاء لانگو, جبکہ JUI کے سعید لانگو جو ہے امیدوار ہیں. اور نیشنل پارٹی کے اس وقت بلوچستان اسمبلی میں 3, ANP کے 2, BNP عوامی, جماعت اسلامی
اور حق دو تحریک کے ارکان کی تعداد 1 ہے اور بلوچستان میں 6 آزاد ارکان جو ہے وہ وہاں پہ کامیاب ہوئے ہیں. اس کے علاوہ حکومت سازی کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں تیسرے اجلاس میں بھی کوئی اتفاق نہیں ہو سکا ہے اور کمیٹیوں کا اجلاس جو ہے مشترکہ اعلامیہ اس کا جاری کیا گیا. اس میں کہا گیا جی تجاویز پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اور معاملات پر کافی پیش رفت ہوئی ہے. دونوں فریقین نے معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے مزید سفارشات کے لیے بروز پیر دوبارہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے اور دونوں پارٹی جو ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ ایک مضبوط جمہوری حکومت ہی مستحکم پاکستان کی ضمانت ہے. مسلم لیگ نون کی نمائندگی سینیٹر اسحاق ڈار، سردار ریاض صادق، اعظم نذیر تارڑ اور ملک محمد احمد خان نے کی. پیپلز پارٹی کی طرف سے مراد علی شاہ، قمر زمان قاہرہ، سعید غنی، ندیم افضل چند، نواب ثناء اللہ زہری، شجاع خان اور سردار بہادر خان جو ہیں اس پہ شامل ہیں. تو اس کے علاوہ جناب مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ پروٹوکول سیکیورٹی پرووائڈ کر دی گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی، جبکہ ابھی تک انہوں نے ابھی حلف نہیں لیا لیکن اس سے پہلے ان کو سیکیورٹی فراہم کر دی گئی ہے کیونکہ وہ نامزد وزیر اعلیٰ ہیں. تو اس میں پولیس کے 4 اسکواڈ، ٹریفک پولیس کا پائلٹ بھی جو ہے وہ فراہم کر دیا گیا ہے اور ان کی سیکیورٹی کے لیے 2 بلٹ پروف گاڑیاں جو ہیں وہ انہیں پرووائڈ کر دی گئی ہیں. تو یہ تھی جناب اب تک کی اپڈیٹس. آج ہم لوگ ایک بڑا اہم پوڈ کاسٹ جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں، اسے دیکھنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہماری اسی پوڈ کاسٹ کی ہوگی اور وہ ہے میاں جاوید لطیف صاحب، مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور انہوں نے کچھ شاکنگ ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی ہیں. ظاہری بات ہے کہ میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گا، آپ چاہیں گے بھی تو میں نہیں بتاؤں گا، اس کے لیے آپ کو پوڈ کاسٹ دیکھنا پڑے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. آپ کی پارٹی حکومت بنانے لگی میاں صاحب، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے لگے ہیں. میاں صاحب کے ساتھ اس الیکشن میں انصاف ہوا ہے کہ نا انصافی ہوئی؟ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تو میاں صاحب نے خود نہیں مارا. وکٹری اسپیچ انہوں نے کی 188 کے اندر اور اس کے بعد سے میاں صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے. اٹس دی اینڈ آف نواز شریف ایرا. پاکستان تحریک انصاف کو جتوایا گیا ہے تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومت دے دی جائے. آپ کی ان باتوں سے ویسے مجھے لگ رہا ہے میرے سامنے پاکستان تحریک انصاف کا رہنما بیٹھا ہوا. میاں صاحب بات یہ ہے کہ آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں لیکن یہ باتیں آپ نے جا کے شہباز شریف صاحب کو سمجھائیں. کبھی کبھار لوگوں کو لگتا ہے کہ مارشل لا لگ جائے گا دوبارہ. آپ کو بھی لگتا ہے؟ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کو جو سزا ہوئی وہ ٹھیک ہوئی ہے؟ کتنے ووٹوں سے الیکشن ہارے ہیں؟